وراثت میں اسے 5,18,483 سکے ملے۔ یہ سکے کل اثاثہ تھے، لیکن جب اسے اثاثے کا احساس ہوا تو اس وقت تک 86,400 سکے ضائع ہو چکے تھے اور 4,32,000 باقی تھے۔ اس نے فیصلہ کیا وہ باقی سکے محفوظ رکھے گا، مگر سوال یہ تھا وہ یہ سکے کہاں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے مشورہ دیا آپ یہ سکے مسجد کے سین میں دفن کر دیں، یہ محفوظ بھی رہیں گے، یا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ اور آپ کی آل اولاد کے کام آئیں گے۔ بات اس کے دل کو لگی، اس نے مسجد کے صحن میں گڑھا کھودا اور سونے کے 43,200 سکے اس گڑھے میں دبا دیے۔ وہ اس اچھی سرمایہ کاری پر خوش تھا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی اور وہ چند دن بعد مضطرب ہو گیا۔ محلے کی دوسری مسجدوں اور اماموں نے اسے یقین دلایا کہ تم نے غلط مسجد کا انتخاب کیا، تمہارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، تم اس مسجد کو خیر بات کہو اور باقی سرمایہ ہمارے مدرسے ہماری مسجد میں دفن کر دو، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ اور وہ کنفیوز ہو گیا۔ اس نے اس کنفیوژن میں ایک دن اپنی صندوقچی نکالی اور سر پیٹ لیا۔ اس کی صندوقچی واقعی خالی تھی، اس کے سونے کے 43,200 سکے غائب ہو چکے تھے۔ وہ خالی صندوقچی لے کر بھاگا اور سیدھا بازار چلا گیا۔ اس نے اب باقی سرمایہ بازار کے مہاجنوں کے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مہاجن سرمایہ لیتے تھے، 5 سال اپنے پاس رکھتے تھے اور 5 سال بعد اصل زر کے ساتھ سود کی قسطیں ادا کرنے لگتے تھے۔ یہ اچھی اور محفوظ سرمایہ کاری تھی۔ آپ پیسہ لگائیں اور 5 سال بعد پیسہ ریٹرن کے ساتھ واپس لینا شروع کر دیں۔ اس نے اپنے 43,200 سکے بازار کے مہاجنوں کے پاس رکھوا دیے اور روز مہاجن کے پاس جاتا اور سارا دن اس کے پاس بیٹھا رہتا، سرمایہ کے محفوظ ہونے کا یقین کرتا اور شام کو واپس آیا تھا۔ یہ روٹین 5 سال تک جاری رہی اور وہ مطمئن تھا 5 سال پورے ہوئے وہ مہاجن کے پاس گیا اور سرمایہ کی واپسی کا مطالبہ کرتا۔ مہاجن نے افسوس سے جواب دیا بھائی آپ کا سرمایہ محفوظ ہے لیکن بازار مندی کا شکار ہے، ہم آپ کو فوری طور پر پیسے واپس نہیں کر سکتے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے دل کو دھچکا لگا، وہ پریشان ہو گیا لیکن مایوس نہ ہوا۔ اس نے سرمایہ کی واپسی کے لیے مہاجن کی دکان کے پھیرے لگانا شروع کر دیا۔ وہ روز صبح کھاتا اور شام کو ناکام واپس چلا جاتا۔ یہ سلسلہ 5 سال تک جاری رہا۔ مہاجن کے پاس اس کے 43,200 سکے پڑے تھے، جبکہ اس نے 43,200 سکے مہاجن کے دفتر آنے اور واپس جانے میں صرف کر دیا۔ آخر آنے جانے میں کرایہ بھی خرچ ہوتا ہے، انسان کو کھانا پینا ہی پڑتا ہے اور چائے سگریٹ کا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ اس نے ایک دن بیٹھ کر حساب کیا تو پتہ چلا وہ اب تک کل 2,16,000 طلائی سکے ضائع کر چکا ہے۔ وہ کافی افسوس ملنے لگا، لیکن پھر اسے محسوس ہوا وہ نقصان کے باوجود بھی دیوالیہ نہیں ہوا، وہ اب بھی 3,02,400 سکوں کا مالک ہے۔ یہ اگر اچھی سرمایہ کاری کرے تو اس کا باقی سرمایہ بھی محفوظ ہو جائے اور اس کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ اٹھا اور محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے لگا۔ وہ تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے معلوم ہوا شہر میں نیا مال کھولا ہے۔ مال میں سرمایہ کاری کی مشینیں چلتی ہیں، آپ مشین میں ایک سکہ ڈالتے ہیں اور یہ مشین 2 3 اور 4 سکے بنا کر باہر نکال دیتی ہے اور یوں آپ تھوڑا سرمایہ لگا کر رئیس ہو جاتے ہیں۔ وہ مال میں چلا گیا، مال میں واقعی مشینیں موجود تھیں۔ اس نے ایک خوبصورت اور نازک مشین خرید لی۔ مشین پر لکھا تھا آپ روزانہ صرف 24 سکے ڈال سکتے ہیں، آپ کو 25واں سکہ ڈالنے کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ خوش ہو گیا کیونکہ یہ مشین دن میں صرف 24 سکے کھاتی تھی اور یہ سرمایہ کاری اسے سوٹ کرتی تھی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر مشین میں سکہ ڈالا اور 4 سکے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشین سے 4 سکے تو نہ نکلے، اس نے اگلے سکہ ڈالا، وہ سکہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ 3 دن تک مشین میں سکے ڈالتا رہا لیکن مشین سے کوئی سکہ نہیں نکلا اور دکاندار کے پاس چلا گیا۔ دکاندار نے اس کی شکایت سنی اور کہا جناب آپ بے صبر نہ ہو، مشین سے سکے ضرور نکلیں گے۔ میں خود یہ مشین استعمال کر رہا ہوں، مجھے شروع میں 6 مہینے انتظار کرنا پڑا لیکن بالا آخر مشین سے سکے نکلے۔ آپ اتاولے نہ ہوں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ وہ دکاندار کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن دوسرے دکانداروں نے بھی دکاندار کی تائید کر دی۔ سب کا کہنا تھا مشین بالا آخر کام کرتی ہے۔ وہ گھر واپس آ گیا اور دوبارہ مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دی اور سکے ڈالتا رہا لیکن مشین سے سکے نہ نکلے۔ ایک دن اس نے حساب کیا تو پتہ چلا وہ اب تک مشین میں 86,400 سکے ڈال چکا ہے اور اس کی دولت اب 2,16,000 سکے رہ گئی۔ وہ سخت پریشان ہو گیا اور مختلف ماہرین سے مشورے کرنے لگا۔ ماہرین نے سے مشورہ دیا تم مشین تبدیل کر لو، دکان میں اور بھی مشینیں ہیں، تم ان پر ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ تو بھاگتا وہ دکان پر گیا اور ایک اور مشین خرید لی
کہ مشین جدید بھی تھی اور ہلکی بھی اور گارنٹی یافتہ بھی۔ اس نے لمبا سانس لیا اور نئی مشین میں سکے ڈالنا شروع کر دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ یہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی۔ وہ تیسری بار دکان پر گیا، ایک اور مشین خرید لایا۔ وہ اس مشین کے بارے میں مطمئن تھا، اور کیوں مطمئن نہ ہوتا، پورا ملک اس مشین کی تعریفیں کر رہا تھا۔ اس نے اس مشین میں بھی سکے ڈالے، لیکن شاید اس کی قسمت خراب تھی، یہ مشین بھی اس کے سکے کھا گئی۔ وہ اب شدید مالیاتی بحران کا شکار ہو گیا اور اب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ وہ پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں سے کسی نے بتایا، سرمایہ کاری کا بہترین طریقہ باہر المسجد کا صحن ہی تھا۔ تم اگر مسجد میں دفن خزانے کے سرانے بیٹھے رہتے تو آج تم سے زیادہ مطمئن اور امیر شخص کوئی نہ ہوتا۔ اس نے کافی افسوس ملا اور باقی سکے لے کر وہ دوبارہ مسجد چلا گیا۔ امام صاحب نے دل کھول کر اس کی مذمت کی، لیکن پھر اسے صحن میں باقی وراثت دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے تھیلی کے سارے سکے مسجد کے صحن میں دفن کر دیے۔ اس بار اسے یقین تھا کہ اس کی سرمایہ کاری ضائع نہیں ہوگی، لیکن یہ یقین بھی غلط ثابت ہوا اور وہ دوبارہ اسی مخمصے کا شکار ہو گیا۔ کیا اس کا مخمصہ درست تھا؟ کیونکہ اس کی مسجد کے ارد گرد درجنوں مسجدیں تھیں اور ان تمام مسجد سے روزانہ زیادہ منافع کے اعلانات ہوتے تھے۔ لوگ اسے اس کی مسجد کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہی مبتلا کرتے رہتے تھے۔ وہ پریشان تھا، لیکن اس کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ اپنا سارا سرمایہ مسجد میں دفن کر چکا تھا، مگر پھر اس نے ایک دن اپنا سرمایہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صحن میں گیا، پھاوڑا اٹھایا اور اپنا خزانہ نکالا۔ صندوقچی کا دروازہ کھولا اور اس کے دل کو ایک خوفناک دھچکا لگا۔ یہ صندوقچی بھی خالی تھی، اس کی ساری وراثت ضائع ہو چکی تھی۔ اس نے صندوقچی باہر رکھی اور گڑھے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ مسجد کے صحن میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ آپ اور میں ہیں۔ ہم 60 سال کی ہمیں عملی زندگی ملتی ہے۔ یہ 60 سال ایک ایک گھنٹے پر محیط ہوتے ہیں۔ ہم اگر ہر گھنٹے کو سونے کا ایک سکہ سمجھ لیں تو ہمارے پاس روزانہ 24 سکے ہوتے ہیں۔ ہم ان 24 سکوں کو مہینے کے 30 دن اور ان 30 دنوں کو سال کے 12 ماہ اور ان سالوں کو 60 سے ضرب دے دیں تو 5,16,400 سکے ہماری کل وراثت بنتے ہیں۔ یہ ہمارا کل اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ اثاثہ زندگی اور بعد از مرگ زندگی پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ سرمایہ ہماری کل سرمایہ کاری ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہم یہ سارے سکے کنفیوژن کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہمیں زندگی کے ابتدائی 10 برسوں تک وقت کی قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ یوں ہمارے 86,400 سکے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جب وقت کا احساس ہوتا ہے تو ہم دینی اور دنیاوی تعلیم میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ ہم 5 سال مدرسے اور 5 سال کالج میں ضائع کرتے ہیں۔ ہم وہاں سے بھاگ کر جاب میں پناہ لیتے ہیں۔ ہم وہاں بھی خالی ہاتھ رہتے ہیں۔ ہم پھر سکے کھانے والی مشینیں خریدنے لگتے ہیں۔ ایک مشین فیل ہوتی ہے، ہمیں لوگ بتاتے ہیں آپ مشین میں ایک سکہ ڈالو گے تو یہ مشین 3-4 سکے نکالے گی۔ ہم سکے ڈالتے جاتے ہیں، مشین سکے کھاتی جاتی ہے، مگر ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا۔ ہم پھر مصروفیت کی مشین لے آتے ہیں۔ ہم اپنے دن رات اپنے کام اپنے مشین کو دینے لگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری مشین ایک کے بدلے 3-4 سکے نکالے گی، لیکن یہ مشین بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہے۔ ہم پھر معاشرے، دوستوں اور نظام کی مشین لے آتے ہیں، لیکن یہ مشینیں بھی ہمارے سکے کھا جاتی ہیں، یہاں تک کہ ہم بیزار اور مایوس ہو کر عمر عزیز کا باقی حصہ مذہب کو دے دیتے ہیں۔ مگر ہم وہاں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا ہم جس مذہب، جس فرقے اور جس امام کو مان رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط، اور یوں ہم عمر عزیز کا آخری سکہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی دن نئی طرح دھوپ کے سائے میں بیٹھ کر زندگی کے بارے میں غور کریں تو آپ کو بھی یقین آ جائے گا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کنفیوژن ہے، اور یہ بیچارہ یہ مسئلہ حل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں کوئی ایسی مشین نہیں تلاش کر پاتا جو اس کے سکے دگنے کر دے۔ زندگی رائے گاہ ہے اور یہ رائے گاہ ہی چلی جاتی ہے۔